گول مول ہے، یہ دنیا گول مول ہے، اس کا بھید کسی نے نہ پایا، ہر کوئی ڈاواں ڈول ہے، دنیا گول مول ہے، یہ دنیا گول مول ہے۔ ساکی فلم انڈسٹری کا ایک ایسا نام ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوا۔ 3 دہائیوں تک فلم انڈسٹری کی خدمت کرنے والے اداکار ساکی اردو، انگریزی، سندھی، بلوچی اور پشتو سمیت 17 زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی مہذب اور قابل شخص تھے۔ ان کی شہرت تو سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر ہے، لیکن کچھ فلموں میں وہ بطور ہیرو بھی جلوہ گر ہوئے۔ اس عظیم فنکار نے پروڈکشن میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ساکی نے ایک بھرپور فلمی کیریئر گزارا، مگر بدقسمتی سے ان کی ذاتی زندگی کامیاب نہ تھی۔ انہوں نے جس محبوب اداکارہ کو دل دیا اور شادی کی، اس سے وفا نہ مل سکی، اور یوں ساکی تنہا بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اور گمنامیوں میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساکی کے خاندان کا تعلق سندھ کے ضلع دادو سے تھا۔ وہ نسلی لحاظ سے بلوچ تھے، لیکن جس وقت ساکی کی پیدائش ہوئی ان کے والد عراق کے شہر بغداد میں مقیم تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ساکی کی پیدائش بھی عراق میں ہی ہوئی۔ ان کا نام عبداللطیف بلوچ رکھا گیا۔ عبداللطیف بلوچ کچھ بڑے ہوئے تو ان کے والدین واپس آ گئے۔ پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ خاندان ثروت مند اور تعلیم یافتہ تھا۔ عبداللطیف بلوچ کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی۔ نہ صرف یہ کہ وہ انگریزی اور اردو زبان پر مکمل عبور رکھتے تھے، بلکہ ان کی شخصیت میں خود اعتمادی بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1954 اور 55 میں انگریزی فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ کے لیے اس فلم کا پروڈکشن یونٹ لاہور آیا تو ساکی کو پروڈکشن اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت مل گئی۔ فلم بھوانی جنکشن ہندوستان کی آزادی کے پس منظر میں بنائی گئی ایک یادگار فلم تھی۔ اس فلم کی شوٹنگ انڈیا میں ہونی تھی، لیکن بھارتی حکومت نے شرط عائد کر دی کہ اسکرپٹ کی منظوری حکومت سے لینا ہوگی۔ اس کے علاوہ شوٹنگ کے حوالے سے بھاری محصولات بھی عائد کیے گئے، لہٰذا پروڈیوسر نے پاکستان میں شوٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اس شاندار انٹرنیشنل فلم کی تیاری کے دوران ساکی کو فلم سازی سے متعلق بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہ تجربہ ان کے لیے فلمی کیریئر میں بہت کام آیا۔ پہلی مقامی فلم جس میں ساکی کو کام کرنے کا موقع ملا التجا تھی۔ یہ فلم 1955 میں ریلیز ہوئی۔ مشہور فلم سٹار راگنی کے شوہر ایس گل، جو خود بھی ایک اداکار تھے، اس فلم کے پروڈیوسر تھے۔ وہ خود ہیرو اور راگنی ہیروئن کے طور پر جلوہ گر ہوئی تھی۔ ساکی کو سپورٹنگ رول دیا گیا۔ یہ فلم تو زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی، لیکن ساکی کو فلم انڈسٹری میں متعارف کروانے کا صحرا ایس گل کی اسی فلم کے سر ہے۔ فلم التجا کے بعد ساکی 3 سال تک کچھ اور فلموں میں معاون اداکار کے طور پر اداکاری کرتے رہے۔ ان میں عطا اللہ شاہ ہاشمی کی ڈائریکشن میں بننے والی نیا دور جیسی سپر ہٹ فلم بھی شامل تھی۔ تاہم ساکی کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل 1958 کی فلم لکھ پتی کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس فلم میں ساکی پہلی مرتبہ ہیرو کے طور پر کاسٹ کیے گئے۔ ان کے مقابل ہیروئن نگہت سلطانہ تھی۔ نگہت سلطانہ بھی اکثر سپورٹنگ رولز میں نظر آتی تھی، لیکن پروڈیوسر خواجہ حشمت اللہ نے ساکی اور نگہت سلطانہ کو لیڈ رولز میں موقع دیا۔ فلم باکس آفس پر کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، لیکن فلمی نقادوں نے ساکی اور نگہت کی اداکاری کو بہت سراہا۔ 1958 میں ہی ساکی اپنے کیریئر کی پہلی سندھی فلم سسی پنو میں بطور پنو جلوہ گر ہوئے۔ اس فلم میں سسی کا رول نگہت سلطانہ کر رہی تھی، جو پہلے بھی سندھی فلم میں کام کر چکی تھی۔ اکبر علی اکو کی ڈائریکشن میں بننے والی فلم سسی پنو کا شمار بھی سندھی سینما کی ابتدائی فلموں میں ہوتا ہے۔ 1959 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم ناگن پہلی ہٹ فلم تھی جس میں ساکی لیڈ رول میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر مایا ناز ہدایت کار خلیل کیسر تھے۔ فلم کی کاسٹ میں رتن کمار، نیلو اور حسنہ کے علاوہ بطور ولن یوسف خان اور بطور کامیڈین نظر شاہ بھی شامل تھے۔ ساکی بطور اسسٹنٹ پروڈیوسر فلم انڈسٹری میں داخل ہوئے اور بہت جلد ثانوی سے مرکزی کرداروں میں جگہ بنا لی۔ ساکی کی کامیابیوں کا یہ سلسلہ 60 کی دہائی میں بھی جاری رہا، بلکہ انہیں پہلے سے زیادہ شہرت ملی، لیکن وہ ہیرو کے بجائے سپورٹنگ کرداروں میں کام کرنے لگے۔ 60 کی دہائی میں ان کی پہلی کامیاب فلم سہیلی تھی، جو کہ 1960 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ساکی ایک مہمان اداکار کے طور پر ایک گیت یہ دنیا گول مول ہے میں نظر آئے۔ نظام پانی پتی کا لکھا ہوا یہ مزاحیہ گیت فضل حسین اور ہم نواؤ نے گایا تھا۔ عکس بندی میں ساکی کے علاوہ لہری اور فیضی بھی شامل تھے۔ یہ اپنے دور کے لحاظ سے ایک منفرد گیت تھا جسے عوام نے بہت سراہا۔ دنیا گول مول ہے، یہ دنیا گول مول ہے، اس کا بھید کسی نے نہ پایا، ہر کوئی ڈاواں ڈول ہے، دنیا گول مول ہے،
یہ دنیا گول مول ہے۔ 60 کی دہائی میں بطور ہیرو ان کی پہلی یادگار فلم بامبے والا تھی جو کہ 1961 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں وہ ایک مرتبہ پھر نگہت سلطانہ کے ساتھ نظر آئے۔ نیر سلطانہ، دیبا اور ولن ساون بٹ بھی فلم کی کاسٹ میں شامل تھے۔ فلم کے ڈائریکٹر مشیر کاظمی تھے۔ مشیر کاظمی ایک ادبی انسان تھے، ان کی شہرت شاعری کے حوالے سے تھی۔ اس فلم کے اکثر گیت مشیر کاظمی نے خود ہی لکھے۔ یہ ایک معیاری فلم تھی لیکن بدقسمتی سے زیادہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس کے بعد فلم سازوں نے ساکی کو ہیرو کے طور پر کاسٹ کرنا بند کر دیا تھا، لیکن بطور سپورٹنگ ایکٹر ان کا کریئر پھلتا پھولتا رہا۔ 1962 میں ساکی ایک انتہائی یادگار فلم شہید میں نظر آئے۔ یہ ہر لحاظ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کی تاریخ کی ایک ناقابل فراموش فلم تھی۔ خلیل کیسر جیسے ممتاز ڈائریکٹر کے ڈائریکشن میں تیار ہونے والی اس تاریخی اور سیاسی نوعیت کی فلم کا موضوع صحرائے عرب میں تیل کی تلاش تھا۔ فلم میں اعجاز درانی ہیرو اور مسرت نذیر ہیروئن کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ حسنہ بھی اس فلم کی کاسٹ میں نمایاں تھی۔ تالش، ہمالیہ والا اور علاؤالدین جیسے معروف ولنز ایک ساتھ فلم میں اپنے فن کا جوہر دکھا رہے تھے۔ دلجیت مرزا اور ساکی نمایاں سپورٹنگ اداکار تھے۔ فلم کے موسیقی ممتاز موسیقار رشید اترے نے تیار کی تھی۔ یہ فلم بہت محنت سے تیار کی گئی۔ فلم کی ٹیم کے ہر رکن نے اس فلم کی تیاری میں پورے جذبے کے ساتھ حصہ ڈالا۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ فلم گولڈن جبلی سپر ہٹ رہی۔ اس فلم کو درجنوں ایوارڈز بھی ملے۔ ساکی سمیت ہر اداکار کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ ساکی وحید مراد کے کیریئر کی پہلی فلم اولاد کی کاسٹ میں بھی شامل تھے۔ وحید مراد اس فلم میں حبیب اور نیر سلطانہ کے بیٹے کے رول میں نظر آئے۔ اس فلم کے ڈائریکٹر بھی ایس ایم یوسف تھے۔ فلم اولاد ایک سپر ہٹ گولڈن جبلی فلم تھی۔ باوجود اس کے کہ ساکی سپورٹنگ کرداروں میں کام کر رہے تھے مگر ان پر بہت گیت بھی عکس بند ہوئے، جس میں 1966 کی فلم جوکر کا ایک پاپ گیت ماریا ماریا ہر دل کی لگن قابل ذکر ہے۔ احمد رشدی اور نجمہ نیازی کا گایا ہوا یہ گیت اس دور میں بہت منفرد اور نئی طرز کا گیت تھا۔ ساکی اور ساتھی فنکاروں رانی اور کمال نے اس گیت پر اداکاری کا حق ادا کر دیا تھا۔ ہر دل کی لگن ہو، خوشیوں کا چمن ہو، رک جائے دھڑکن تم جس کو ایک نظر دیکھو، ہر دل کی لگن۔ ساکی کے کیریئر کا ایک انتہائی یادگار کردار پٹھان ٹرک ڈرائیور کا تھا۔ یہ کردار ساکی نے 1967 کی سپر ہٹ فلم لاکھوں میں ایک کے لیے ادا کیا تھا۔ رضا میر کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ فلم پاکستان کی تاریخ کی ان فلموں میں سے ہے جن پر انڈسٹری کو فخر ہے۔ اس میں ہندو اور مسلمان کے درمیان محبت کے انتہائی حساس مسئلے کو موضوع بنایا گیا۔ اعجاز درانی کو بطور ہیرو اور شمیم آرا کو بطور ہیروئن کاسٹ کیا گیا۔ مصطفیٰ قریشی اور تالش بطور ولنز فلم کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس بلاک بسٹر فلم کا ایک گیت پیار نہ ہو جب دل میں تو جینا ہے ادھورا ساکی اور معروف رقاصہ چھم چھم پر عکس بند کیا گیا۔ احمد رشدی اور نسیم بیگم کا گایا ہوا یہ گیت آج تک مقبول ہے۔ ساکی نے 30 سالہ کریئر میں 400 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، ان میں 100 سے زیادہ فلمیں ہٹ یا سپر ہٹ ہوئیں۔ وقت کی تنگی کے سبب اتنی فلموں کا تذکرہ تو ممکن نہیں، لیکن چند نمایاں فلموں میں فرنگی، نائلہ، کنیز، آگ کا دریا، ڈائمنڈ جبلی زرکا، ڈائمنڈ جبلی دوستی، تیرے میرے سپنے، ایک گناہ اور صحیح، دلہن ایک رات کی، نوکر، پاکیزہ اور نوکر بوٹی دا جیسی سپر ہٹ شہرہ آفاق فلمیں شامل ہیں۔ ساکی 80 کی دہائی میں مقبول ترین پنجابی فلموں کا بھی حصہ رہے، جن میں سب سے قابل ذکر فلم اتھرا پتر ہے۔ ساکی نے کم از کم 5 سندھی فلموں اور 8 پشتو فلموں میں بھی کام کیا۔ ان کی سب سے نمایاں پشتو فلموں میں 1970 کی فلم یوسف خان شیربانو اور 1975 میں ریلیز ہونے والی فلم دلہن ایک رات کی شامل ہیں۔ ان دونوں فلموں کے ہیرو پشتو سپر سٹار بدر منیر تھے۔ فلم یوسف خان شیربانو کو پاکستان کی پہلی سپر ہٹ پشتو فلم ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ پشتو سینما میں ساکی کی مختصر کیریئر کی خاص بات یہ ہے کہ ساکی کو اپنی شریک حیات پشتو فلم انڈسٹری سے ہی میسر آئیں۔ یاسمین خان پشتو سینما کی پہلی ہیروئن تھی۔ وہ یوسف خان شیربانو میں بدر منیر کے مقابل بطور ہیروئن جلوہ گر ہوئی۔ اسی فلم کی تیاری کے دوران ساکی اور یاسمین خان میں شناسائی ہوئی۔ یہ قربت وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ 1970 کی دہائی میں جہاں ساکی پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے اہم اور کامیاب سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر ابھرے تو یاسمین خان پشتو سینما کی سب سے نمایاں سپر سٹار قرار پائیں۔ ان دونوں کے درمیان قربتیں بڑھتی رہیں۔ آخر ساکی اور یاسمین خان نے شادی کر
करके अपनी मोहब्बत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ये शादी कुछ साल तो कामयाबी से चलती रही। इस शादी से साकी की एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन फिर मसाइल पैदा होना शुरू हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। यूं फिल्म इंडस्ट्री की नाकाम मोहब्बतों की फहरिस्त में एक और ऐसी मोहब्बत का इजाफा हो गया जिसका अंजाम बेवफाई की सूरत में निकला। यास्मीन खान ने इस शादी की नाकामी के बाद बारी स्टूडियो लाहौर के मालिक से शादी की, लेकिन ये शादी भी नाकाम रही। यास्मीन खान की तीसरी शादी एक दौलतमंद पश्तून मद्दाह से हुई, लेकिन इस शादी से पैदा होने वाली उलझने 1999 में यास्मीन के कत्ल का सबब बनी। साकी उस वक्त तक अपनी जिंदगी की मोहब्बत का ये दर्दनाक अंजाम देखने के लिए हयात न थे। उनका 13 साल कबल 1986 में इंतकाल हो चुका था। वो अपनी वफात तक फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत करते रहे। उनकी कुछ फिल्में उनके इंतकाल के बाद भी रिलीज हुई। आज मीडिया, हुकूमत और आवाम साकी को भूल चुके हैं, लेकिन बाज़ौक़ फिल्मबीन और मद्दाह जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अजीम शान स्पोर्टिंग एक्टर साकी कौन था और उसके मुल्क की फिल्मी सनत पर क्या एहसानात हैं। अल्लाह ताला अब्दुल लतीफ बलोच उर्फ साकी को गरीक़े रहमत करे।